گڑبڑ نہیں کرنا تم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب شرح لمعہ کتاب الطہارت درس نمبر 56. اور جناب یہاں سے ہے وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَغْسَالِ. کل جناب ادھر دیکھ کہتے ہیں آب سدر کا غسل، آب کافور کا غسل اور آب خالص کا غسل دینا کیسے ہے؟ غسل جنابت کیسے کرتے ہو؟ ایسا دینا ہے پہلے میت کے سر اور گردن کو دھو لو، پھر دائیں طرف کو دھو لو، پھر بائیں طرف کو دھو لو، ختم. سوال نہیں کر. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَغْسَالِ، ان تین غسلوں میں سے ہر ایک کل جنابتی مانند غسل جنابت ہے. یبدأ بغسل رأس المیت، غسل دینے والا شخص پہلے میت کے سر کو، ورقبۃ المیت اور میت کے گردن کو دھوئے گا. گردن اور سر کو چونکہ دونوں مل کر ایک عضو ہے. اولا ثم یغسل بمیامن المیت، پھر میت کے دائیں حصے کو دھو لے گا پیر تک. ثم یغسل بمیاسر المیت، پھر میت کے بائیں حصے کو دھو لے گا پیر تک. یہ تب ہے جب غسل نہیں غسل ترتیبی ہو، یہ غسل ترتیبی ہو. اما ایک دو تین حوض ہے، ایک حوض میں کافور کا پانی ملا ہوا ہے، ایک حوض میں سدر کا ماری ملا ہوا ہے، ایک حوض میں خالص پانی ہے. تو پہلے آب سدر میں ڈبو دو، ادھر سے نکال کے آب کافور میں ڈبو دو، پھر ادھر ڈبو کے منٹ میں ختم ہو گیا. کیوں نہیں ہوگا؟ تو بیٹھ آرام سے. ارتماسی ہے بندہ، چھوڑو. ترتیبی اور ارتباسی ایک ہی حالت میں معذور ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. حالت اختیاری میں ترتیبی بھی دے سکتے ہیں، ارتماسی بھی کر سکتے ہیں. ابھی دریائے سندھ کے اس کونے پر ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، ادھر جا کے ترتیبی کر سکتے ہیں. دریائے سندھ میں چھنا لگاؤ تو ارتماسی بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ترتیبی نہ کر سکے تو ارتماسی کرنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی درجے پر ہے حالت اختیاری میں. جی نہ، وہ غلط بتایا ہے آپ کو، غلط ایڈریس دیا ہے آپ کو. جو بھی ہو نام نہیں لے بندہ تو. خوب غور کر. ثم بمیاسرہ، پھر دائیں طرف. یا ترتیبی نہ ہو تو ترتیبی نہ کرنا چاہے تو ارتماسی کر. او یغمس المیت فی الماء، یا میت کو ڈبو دے گا سدر کے پانی میں، اس کے بعد کافور کے پانی میں، اس کے بعد خالص پانی میں. دفعتاً واحدتاً عرفیہ، عقلی طور پر تو ایک دفعہ نہیں ڈبو سکتا، عرفی طور پر ایک دفعہ. لوگ کہے بھائی اس نے ایک دفعہ ڈبو دیا. ایسا نہ ہو کہ پیر لگائے صبح 8 بجے، کمر تک لگائے شام 4 بجے، اس طرح نہیں ڈبونا ہے، ایک ہی دفعہ ڈبو دینا ہے جلدی سے. پانی نجس ہوگا تو غسل کیسے ہوگا؟ پانی نجس نہیں ہوگا، پانی کور سے اوپر ہونا چاہیے، یا کور ہو یا کور سے اوپر ہو. برتن میں ڈالے تو نجس ہو جائے گا، پاک ہوگا. پھر کور میں ایک کور بناؤ، حوض 3 کور سے زیادہ 2 کور بنا کر رکھ لو، اس میں آب کافور ڈالو، ایک میں سدر ایک میں برتن تھوڑا سا بیٹھو. مقترناً فی اولہ بالنیہ، نیت کے ساتھ ہو. یہ تینوں غسل نیت کے ساتھ. اب سوال ہے مقترناً ملا ہوا ہو نیت کے ساتھ، تو کیا تینوں غسل کے لیے ایک نیت شروع میں کافی ہے، یا ہر غسل کے لیے الگ الگ نیت کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں مقترناً فی اول الغسل بالنیہ، پہلے غسل میں وہ غسل نیت کے ساتھ ہونا چاہیے. غسل کے شروع میں، غسل کا آغاز نیت سے ہونا چاہیے. ظاہر العبارہ، مصنف کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تینوں غسل کے لیے شروع میں ایک نیت کرے کافی ہے، چونکہ یہ نہیں کہا مقترناً بالنیہ فی کل واحد من الاغسال، یہ نہیں کہا
کم مقترن بالنیت، نیت کے ساتھ ہو. وہ نیت کے ساتھ ایک نیت بھی ہو سکتا ہے، الگ الگ 3 نیت بھی کر سکتے ہیں. بس ظاہر عبارت یہ کہ ایک نیت کافی ہے. ٹھیک ہے، ایک نیت کافی ہے. ظاہر العبار، پہلے نیت کرے گا نا، میں اس میت کو یہ تینوں غسل دے رہا ہوں، ختم. میت وہ تو مر گیا ہے، وہ نیت کرے گا. وظاہر ایسی باتیں کرتے نا، ایک اسکرین لانا پڑے گا. میت نیت کیسے کرے گا بندہ؟ دیکھ، وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ، ایک نیت کا کافی ہونا یہ وہی فتویٰ ہے جس فتویٰ کو صراحتاً مصنف نے بتایا ہے اس کتاب کے غیر باقی کتابوں میں. خوب، ظاہر العبارت مبتدا ہے، الاکتفاء بنیت واحدۃ للاغسال الثلاثۃ یہ پورا خبر ہے. عبارت کا ظاہر یہ ہے تینوں غسلوں کے لیے ایک نیت شروع میں کافی ہے، یہ ظاہر عبارت. اما شہید ثانی کا اپنا نظریہ، والاجود، بہتر یہ ہے، التعدد، نیت متعدد ہو، بتعدد الاغسال، غسل کے متعدد ہونے کے ساتھ ساتھ نیت بھی متعدد ہو. تو چونکہ غسل 3 ہے پس نیت بھی 3 ہو. ایک نیت کرے غسل صدر کے ساتھ، دوسری نیت کافور کے ساتھ غسل دیتے وقت، اور تیسری نیت آب خالص کے ساتھ غسل دیتے وقت. تمام. یہ واو عاطفہ نہیں ہے، مستانفہ ہے، مستانفہ ہے، عطف کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ بات ختم. ابھی دیکھ، ایک دفعہ پانی ڈالنے والا بھی جنید ہے، میت کو پلٹانے والا بھی جنید ہے، میت کے جسم پر ہاتھ پھیرنے والا بھی ہے، سب یہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو یہی نیت کرے گا، ختم. ایک دفعہ پانی ڈالنے والا جنید ہے، پلٹانے والا مجاہد ہے. پانی ڈالنے والا جنید اور میت کو ہاتھ لگا کے ملنے والا، پانی پہنچانے والا اور میت کو پلٹانے والا یہ مجاہد ہے. اب سوال اس میں ہے، یہاں پر نیت کرنا مجاہد کا کام ہے یا جنید کا کام ہے؟ تو کہتے جو پانی ڈالتا ہے وہی نیت کرے، حقیقت میں وہ غاسل ہے، پانی ڈالنے والا نیت کرے. یہ ثم ان اتحد الغاسل، اگر غسل دینے والا ایک نفر ہے، وہیں پانی بھی ڈالتا ہے، وہیں ملتا بھی ہے، وہیں پلٹاتا بھی ہے، تو تولا هو النیت، تو نیت کی ذمہ داری بھی وہیں ایک نفر لے گا، وہیں نیت کرے گا، وہیں سب کچھ کرے گا. ولا تجزی النیت من غیر الغاسل. ادھر دیکھ، مجاہد ادھر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، بھائی مجھے جلدی نماز پڑھانا ہے، ابھی میں ہاتھ لگاؤں تو میں غسل مسمیت کرنے پڑے گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں ادھر بیٹھ کر، اب پانی بھی خود ڈالو، پلٹاؤ بھی آپ. تو مجاہد جو مسئلہ بتانے والا ادھر بیٹھا ہے وہ نیت کر کافی نہیں ہے، نیت وہی کرے جو غسل دلا رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے وہی غسل نیت کرے. ہاں وہی. اے چھوڑ، ابھی بیٹھ، ابھی بتائیں گے سب. ولا تجزی النیت، نیت کافی نہیں ہے، من غیر الغاسل، غاسل کے علاوہ جو فالتو بیٹھا ہے وہ نیت کرے کافی نہیں ہے، غسل دینے والا خود نیت کرے. اب تمہارا سوال، اس لیے میں کہتا ہوں بیٹھو، بس سوال مت کرو، آخر درس میں سوال کرو. ناراض ابھی ہو، ناراض نہیں ہوگا، یہ قیامت کے دوسرے دن بھی ناراض نہیں ہوگا. ناراض ہونا اس کی طبیعت سے ہی خارج ہے. بس یہ باتیں زیادہ کرے گا، ہم بھی ناراض نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نہیں. وَإِن تَعَدَّدَ الْغَاسِلُ، ادھر دیکھ، غسل دینا والا 3 ہے، مجاہد بھی دے رہے، آپ بھی دے رہے، اور دوسرا آگے گلچیر بھی دے رہے. میں نہیں دوں.
میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وَإِن تَعَدَّدَ الْغَاسِلُ، اگر غسل دلانے والے کئی نفر ہے. وَاشْتَرَكُوا فِي الصَّبْ، صب یعنی پانی ڈالنا. وَاشْتَرَكُوا فِي صَبِّ الْمَاء، پانی ڈالنے میں بھی تینوں شریک ہے. سر کو پانی ڈالا ہے، سر و گردن کو پانی ڈالا ہے. اس نے، جنید نے دائیں طرف کو پانی ڈالا ہے، مجاہد نے بائیں طرف کو پانی ڈالا ہے، گلچیر نے. تو سر و گردن کو پانی آپ نیت کرو، دائیں ڈالتے وقت وہ بھی نیت کرو، اور بائیں کے لیے وہ نیت. جتنے پانی ڈالنے والے ہیں نا وہ سب نیت کرو اپنے اپنے کام کے وقت. سر و گردن دھوتے وقت آپ نے پانی ڈالنا ہے تو آپ نیت کرو میں اس میت کو غسل دلا رہا ہوں. پھر آپ کا فون آیا چلا گیا باہر، مجاہد سے کہا دائیں طرف دھونے کے لیے آپ پانی ڈالو، تو وہ دائیں طرف پانی ڈالتے وقت نیت کرے گا. پھر اس کو کام پڑ کے چلا گیا باہر، گلچیر کو کہا کہ بائیں طرف رہتا ہے یہ تو کر، تو بائیں طرف دھوتے وقت اس نے پانی ڈالا وہ نیت کرے. وَاشْتَرَكُوا فِي الصَّبْ، پانی ڈالنے میں سب شریک ہو تو نَوَوْا جَمِيعًا، یہ جتنے لوگ پانی ڈالنے میں شریک ہیں وہ سب نیت کرے گا. اما ایک نفر پانی ڈالتا ہے، ایک پلٹاتا ہے، میت کو پلٹاتا ہے یا اس کو پانی ہاتھ سے پہنچاتا ہے. وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ يَصُبُّ الْمَاءَ وَالْآخَرُ يُقَلِّبُ الْمَيِّتَ، اگر بعض لوگ میت پر پانی ڈالتا ہے اور دوسرا بعض میت کو دائیں بائیں پلٹاتا ہے، پانی پہنچاتا ہے، تو نَوَى الصَّابُّ، جو پانی ڈالتا ہے وہ نیت کرے گا، کیونکہ حقیقت میں غاسل پانی ڈالنے والا ہے. لِأَنَّ الصَّابَّ الْغَاسِلُ حقیقتاً، چونکہ حقیقت میں غسل دینے والا وہ پانی ڈالنے والا ہے، میت کو پلٹانے والا وہ غسل دینے والا نہیں ہے. لہذا پانی ڈالنے والا خود نیت کرے. البتہ پلٹانے والے کے لیے نیت کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. وَاسْتُحِبَّتْ ہونا چاہیے. وَاسْتُحِبَّتِ النِّيَّةُ مِنَ الْآخَرِ، آخر سے مراد پلٹانے والا، اور دوسرا جو پلٹانے والا ہے اس کی طرف سے نیت کرنا مستحب ہے. ختم. مصنف نے کتاب ذکرہ میں کہا ہے بھائی پلٹانے والا اور پانی ڈالنے والا ان میں سے جو بھی نیت کرے کافی ہے. حتماً پانی ڈالنے والے کی طرف سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یا پلٹانے والا نیت کرے یا پانی ڈالنے والا نیت کرے. کافی سمجھا ہے مصنف نے کتاب ذکرہ میں بالنیتی منہ من الآخر ایضاً، منہ کی ضمیر آخر کی طرف، پلٹانے والا مقصود. صحیح ہو گیا نہیں؟ خوب تمام. وَلَوْ تَرَتَّبُوا بِأَنْ غَسَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بَعْضًا لِلْجِسْمِ الْمَيِّتِ بَعْضًا مِّنَ الْمَيِّتِ اُعْتُبِرَتِ النِّيَّةُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عند ابتداء فعل البعض، فعله یعنی فعل غسل. ادھر دیکھ کتنے غسل ہے ابھی؟ 3 غسل ہے. غسل صدر جنید دے رہے تو یہ غسل صدر کی نیت یہ کرے گا. غسل کافور مجاہد دے رہے تو غسل کافور کی نیت وہ کرے گا. غسل آب قراح وہ گلچیر دے رہے تو غسل خالص پانی کی نیت وہ کرے گا. یہ ایک صورت. یا غسل صدر کے بارے میں اختلاف ہے. اختلاف یعنی کیا؟ یعنی مختلف افراد دے رہے ہیں. سر و گردن غسل صدر کا جنید دے رہے، دائیں طرف مجاہد دے رہے، بائیں طرف گلچیر دے رہے. تو سر و گردن کو دھوتے وقت جنید نیت کریں، دائیں طرف کو دھوتے وقت چونکہ آپ دھو رہے تو مجاہد نیت کریں، اور بائیں طرف کو دھوتے وقت چونکہ گلچیر یہ کام کر رہے تو گلچیر نیت کرے. غسل تو ایک ہی ہے آب صدر کا، لیکن اس کو کچھ حصہ آپ بجا لا رہے، کچھ حصہ وہ بجا لا رہے، کچھ حصہ تیسرا بجا لا رہے. ولو ترتبو، اگر ترتیب وار غسل دے یہ چند نفر، یعنی کیا؟ بِأَنْ غَسَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ،
ان چند نفر میں سے ہر ایک دو رہا غسل دے رہا ہے بعضا من المیت، میت کے جسم کے کچھ حصے کو، تو اعتبرت النیت، تو نیت کرنا ضروری ہے، من کل واحد، ان میں سے ہر ایک کی طرف سے، عند ابتداء فعلہ، جب وہ اپنا کام شروع کرے گا، سر و گردن دھونے والا اسی وقت، دائیں والا اسی وقت، بائیں والا اسی وقت، یہ ختم۔ نیت یہ کرے میں اس کو غسل دے رہا ہوں، ختم۔ اپنی زبان میں کرے، انگلش میں کرے، چائنا میں کرے، دل میں سوچنا ہے نا، زبان کیا کرنا تو نے، دل میں نیت، دل میں سوچنا ہے، بتانا تو نہیں، بتانا ضروری نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، میت کو غسل دینا، اس پر نماز جنازہ پڑھنا، کفن پہننا، دفن کرنا، خلاصہ میت سے مربوط کاموں کو انجام دینے کا حقدار کون ہے؟ والاولا بمیراث المیت اولا باحکام المیت، جو شخص میت کے ارث کے زیادہ حقدار ہوگا وہ میت کے کاموں کو بجا لانے کے بھی زیادہ حقدار ہوگا۔ یعنی کیا مقصد؟ مقصد اس کا یہ ہے، بمعنی ان الوارث، میت سے ارث لینے والے لوگ، اولا، یہ زیادہ حقدار ہے، ممن، ان لوگوں سے، لیس بوارث، جو اس سے ارث نہیں لے رہا ہے، وَإِن كَانَ قَرِيبًا لِلْمَيِّتِ، اگرچہ وہ میت کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ادھر دیکھ، میت کی اولاد ہے، بیٹا بیٹی ہے، ادھر سے میت کا بہن بھائی بھی ہے، تو یہاں پر بہن بھائی کو رشتہ نہیں ملے گا جب تک اولاد ہے، تو یہ اولاد زیادہ سزاوار ہے کہ میت کے کاموں کو انجام دینے کا اس کے بہن بھائیوں سے۔ خوب، پھر وارث کبھی ایک نفر ہے، ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے، تو وہی اولا ہے۔ اگر ان میں سے کچھ بیٹیاں ہیں کچھ بیٹے ہیں تو بیٹے اولا ہے بیٹیوں سے۔ ثم ان اتحد الوارث اختص باحکام المیت، اگر وارث ایک نفر ہو تو وہی مختص ہے میت کے احکام بجا لانے کے ساتھ۔ وَإِن تَعَدَّدَ الْوَارِثُ، اگر میت چند نفر ہے، ان میں سے کچھ بیٹیاں ہیں کچھ مرد ہے یعنی بیٹے ہیں، تو فَالذَّكَرُ أَوْلَى مِنَ الْأُنثَى، جو مذکر ہے وہ مؤنث سے بہتر ہے، بیٹی سے بیٹا بہتر ہے، ماں سے باپ بہتر ہے چونکہ باپ مذکر ہے۔ والمکلف اولا من غیر المکلف، ادھر دیکھ، دو بیٹے ہیں میت کے، ایک نابالغ ہے ایک بالغ ہے، تو بالغ اس نابالغ سے زیادہ سزاوار ہے۔ والمکلف یعنی بالغ و عاقل، بالغ اور عاقل، بالغ اور عاقل وارث غیر بالغ اور عاقل سے زیادہ اولا ہے۔ پس اگر ایک نابالغ بچہ ہو ایک بچہ بالغ ہو تو بچہ مقدم ہے، بالغ والا، ایک بچہ دیوانہ ہے تو دونوں بالغ، لیکن ایک دیوانہ ہے دوسرا عاقل ہے تو عاقل بہتر ہے غیر دیوانے سے۔ والابو والولد والجد، باپ نہ، والابو اولا، اولا لکھو ادھر، والابو باپ اولا ہے، من الولد اولاد سے، والجد دادے سے، باپ اولا ہے، پس کسی کا باپ ہو تو بیٹے سے وہ باپ اولا ہے، اس میت کے دادے سے بھی یہ باپ اولا ہے۔ یہ ایسے جیسے بتا دیا، جیسے میت کا باپ بھی زندہ ہے، میت کا بیٹا بھی زندہ ہے، میت کا دادا بھی زندہ ہے، تو تین رشتہ دار ہو گئے نا، بیٹا، دادا، باپ، تو باپ اگر ہے تو باپ اولاد سے بھی زیادہ حقدار ہے میت کو غسل دینے میں، نماز جنازہ پڑھنے میں وغیرہ، دادے سے بھی زیادہ یہ حقدار ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ سمجھ گیا نہیں؟
کیوں دیکھ رہے پھر؟ سمجھ گیا تو او کیوں نہیں ہے کوئی چھوڑو. نماز صبح کیوں 2 رکعت ہیں؟ بتا سکتے ہیں؟ مجتہد بھی نہیں بتا سکتے. نیند میں زیادہ کیا ہے نہیں بتا سکتے. بندہ یہ تعبدی ہے، یہ کوئی فلسفہ تھوڑا ہے، یہ تعبدیات ہیں. جی ہاں، بابا بھی اٹھائے گا، بیٹا بھی اٹھائے گا، دونوں وارث ہے. ٹھیک ہے نہیں، اولا باپ ہے. چلو آپ نے پوچھا تو میں بتا دوں، ورنہ نہیں بتانا چاہتا تھا. ادھر دیکھ، باپ میں ڈبل ولایت ہے. یہ جو میت زید مر گیا، زید کا باپ زندہ ہے، زید کا بیٹا بھی زندہ ہے. تو زید کے باپ کو اس میت جو اس کا اپنا بیٹا ہے اس پر بھی سرپرستی کا حق ہے، اور اس کے پوتے پر بھی سرپرستی کا حق ہے. نہیں، اگر کوئی پوتی ہو، پوتی، باپ فوت ہو گیا ہے، پہلی شادی ہے، تو یہ پوتی کس سے پوچھے؟ دادا سے پوچھے گا. ٹھیک ہے نہیں، بس اس کی ولایت قوی ہے، اس کے ڈبل ولایت ہے. ایک تو اس کا بھی باپ ہے، ایک اس کا بھی سرپرست ہے. ہو گیا نہیں؟ چلو بتانا تو نہیں ایسے، وہ خاص کام کا تو نہیں. ایسے دیکھ، غور کر غور کر. وَالزَّوْجُ شوہر اولا بزوجتہ اپنی بیوی کی نسبت زیادہ اولا ہے، مطلقاً تمام رشتہ داروں سے. باپ سے بھی اولا ہے، اولاد سے بھی اولا ہے، دادے سے بھی اولا ہے، پر دادے سے بھی اولاد ہے. بیوی، شوہر، بیوی فوت ہو گئی ہے، شوہر بدبخت زندہ ہے. اب اس بدبخت کے لیے دوبارہ شادی کرنا پڑے گا، دوبارہ ڈبل خرچ کرنا پڑے گا. اپنی بیوی کی نسبت نا، شوہر دوسروں کو تو نہیں ہے. یعنی اگر زید کی بیوی فوت ہو جائے تو زید زیادہ حقدار ہے اس عورت کی باپ، اس عورت کے باپ سے، اس عورت کے بھائی سے، اس عورت کے بیٹے بیٹیوں سے. مطلقاً یعنی تمام ورثہ. فی جمیع احکام المیت، غسل دینا 1، قبلہ رخ کرنا 2، کفن پہنانا 3، دفن کرنا 4، نماز جنازہ پڑھنا 5، سب میں یہ اولا ہے. تمام احکام میت میں شوہر اولا تھے. خیرات کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کھانے پینے کا وسیلہ بنایا ہے ہم نے. جب تک وہ زندہ ہے اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اب مرنے کے بعد کیا ملے گا اس کو؟ تو خود کھاؤ اس کو، جب تک زندہ ہے کھلاؤ. خوب. ولا فرق بین الدائم والمنقطع، بیوی میں فرق نہیں پڑتے ہیں. یہ بیوی دائمی صیغہ پڑھ کے لایا ہو یا متع پڑھ کے لایا ہو. متع پڑھ کے لایا. تفصیل میں متع ہوتے مدت دار نکاح، 2 مہینے کے لیے، 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے یہ ہوتا ہے. ہاں 2 گھنٹے میں بہت سر کام ہو جائے گا، تو فکر نہ کر. خوب دے کر خوب. بس فرق نہیں ہے، وہ بیوی دائمی نکاح والی بیوی ہو یا متع والی بیوی ہو، یہ ختم. بس اگر متع والی بیوی فوت ہو جائے پھر بھی اس کا شوہر باقیوں سے اولا ہے. دائمی بیوی فوت ہو جائے پھر بھی اس کا شوہر ان سے اولا ہے. یہ ختم. ٹائم دیکھ ذرا، پڑھا ہے؟ چلے ٹھیک ہے. اگلا مسئلہ ہے، میت مرد ہے تو غسل دینے والا مرد ہونا چاہیے، میت عورت ہے تو غسل دینے والی عورت ہونی چاہیے. وَيَجِبُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْغَاسِلِ وَالْمَيِّتِ، غسل دینے والے اور میت کے درمیان مساوات ہونا ضروری ہے. کب ضروری ہے بندہ؟ کس میں ضروری ہے؟ کس میں برابر ہو؟ فی الرجولیت والانوثیت، مرد ہونے میں اور عورت ہونے میں. بنابراین اگر میت کا ولی عورت ہو، بیٹی ہے، تو اس کی ولایت ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کسی مرد کو اجازت دے گی کہ آپ جا کے میرے والد کو غسل دے دو. یہ
نہیں کہ عورت ہونے سے اس کی ولایت سرپرستی اختیار ختم ہو جائے. ولی اب بھی ہے، اولا اب بھی ہے، لیکن اس کو اجازت دے گی. فَإِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مُخَالِفًا لِلْمَيِّتِ، اگر میت کا وارث میت کے ساتھ مذکر اور مؤنث ہونے میں اختلاف رکھتا ہے. میت عورت ہے، اس کا ولی بیٹا ہے، یا میت مرد ہے، اس کا ولی جو نا اس کی بیٹی ہے، بہن ہے مثلا، تو اذن الولی للمماثل، تو یہ ولی اذن دے گا ایک ایسے شخص کو جو اس میت کے ہم جنس ہے. مثلا میت عورت ہے، ولی مرد ہے، تو یہ مرد کسی عورت کو اذن دے گا تو جا کے میری والدہ کو جو نا غسل دے دو. اگر میت مرد ہے، ولی عورت ہے، تو بیٹی اجازت دے گی ایک مرد کو کہ آپ جا کے ہمارے والد کو غسل دے. یہ لا ان ولایتہ تسقط، نہیں کہ میت کے ساتھ جنس میں مخالف ہونے سے ولی کی ولایت ختم ہو جائے. ولی کی ولایت ختم نہیں ہوگی، ولایت اب بھی باقی ہے، اختیارات اب بھی باقی ہے، منتہا کسی کو اجازت دے. اجازت کے بغیر غسل نہیں دے سکتے. کہتے کیوں؟ کہتے یہ کوئی منافات نہیں ہے، ممکن ہے صاحب اختیار ہو لیکن خود وہ کام نہ کر سکتا ہو، دوسرا کرے گا. اذ لا منافات بین الاولویت و عدم المباشرتی، چونکہ کوئی منافات نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ ایک شخص میت کے احکام بجا لانے کے لیے سزاوار ہو لیکن خود بجا نہیں لا سکتا ہے، چونکہ جنس مخالف ہے. وہ میت مرد ہے، یہ عورت ہے، یا میت عورت ہے، یہ مرد ہے. مباشر کا معنی خود بجا لانا، خود بجا. خوب، مصنف نے پھر رجولیت کہا، پھر ذکوریت نہیں کہا. تو رجولیت کہنے میں ایک فلسفہ ہے، غور کرو. اور رجل کہتے بالغ کو، نابالغ کو رجل نہیں کہتے ہیں. جس لڑکے کی عمر 15 سال مکمل ہو کے 16 میں داخل ہو تو یہ مرد بنے گا، اس سے پہلے بچہ ہے. ہاں، مثال مت دے دو، ٹیم ختم ہو جائے گا. یہ کیوں کہہ دیا رجل ہونا چاہیے؟ یہ ایک صورت کو نکال دینا چاہتے ہیں جس میں عورت، نامحرم عورت 3 سال کے اندر والے بچے کو غسل دے سکتا ہے اگر وہ بچہ مر جائے. اس طریقے سے نامحرم مرد 3 سال کے اندر والی بچی اگر مر جائے تو اس کو غسل دے سکتا ہے، ننگا کر کے، نہ کہ کپڑا پہنا کے، کپڑے کے اوپر سے دورے نہیں، ننگا کر کے عورت 3 سال کے اندر والے بچے کو اور مرد 3 سال کے اندر والے بچی کو غسل دے. اگر یہاں پر پھر ذکورت کہتا تو وہ کیا ہو جاتا؟ شامل ہو جاتا، حالانکہ وہ استثناء ہے، ادھر جائز ہے. بس اس 3 سالہ بچے کو اس قاعدے سے خارج کرنے کے لیے رجل کا لفظ لایا. وقید بالرجولیت، مصنف نے کہا میت اور غاسل مرد ہونے میں برابر ہونا چاہیے. کیوں کہا؟ مذکر ہونے میں برابر ہونا چاہیے، کیوں نہیں کہا؟ مرد ہونے میں کیوں کہا؟ لئلا یخرج، تاکہ خارج نہ ہو جائے، تغسیل کل من المرأة من الرجل والمرأة، عورت اور مرد میں سے ہر ایک کا غسل دینا. کس کو؟ ابن 3 سنین، 3 سال کے اندر والے بچے کو، و بنت 3 سنین، اور 3 سال کے اندر والی بچی کو. کیوں؟ لانتفاء وصف الرجولیت فی المغسل الصغیر، چونکہ جس میت کو جو بچہ ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے اس میں رجل نہیں ہے، وہ بچہ ہے، رجل نہیں ہے. رجل ہونے میں برابر ہونا چاہیے، تو رجل نہیں ہے،
یہ تو طفل ہے، یہ تو صبی ہے. اس پورا ہے. وَمَعَ ذَلِكَ اس میں چند اور باتیں ہیں وہ کل بتاؤں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.